لا عیش عیش الدنیا، یہ کہا گیا ہے دنیا کے عیش میں کوئی عیش نہیں، حقیقی عیش جنتی عیش ہے۔ ہم نے اس جنتی عیش کو ترک کر دیا مختصر سی لذتوں کی وجہ سے۔ اب سوچو، میں نے جنت کا ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا، میں نے آپ کے سامنے بتایا وہاں کی مزہریاں، وہاں کے محلات، وہاں کے باغات، وہاں کی نہریں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، وہاں صحابہ تابعین کی جماعتیں اور رسول اللہ کا دیدار، رب ذوالجلال کا دیدار، یہ سب نعمتیں میں نے بتایا۔ اللہ نہ کرے ان جنتیوں میں اگر تمہارا نام نہیں پکارا جائے اور کہہ دیا جائے کہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، تو دور ہو جا۔ یہی رب تعالیٰ فرماتا ہے نسلی ہی جہنم، جو رسول کے خلاف چلا دنیا میں ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ کہاں جنت کے عیش کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے تذکرے سے ہی، جنت کے تذکرے سے ہی روح میں شادمانی آ گئی۔ سچ بتاؤ، مجھ جیسے حقیر آدمی سے جنت کا تذکرہ سننے پر کیا دلوں میں خوشی نہیں آئی؟ روح تازہ نہیں ہوئی؟ مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے سننے کے بعد، اور جب رسول اللہ کی زبان سے صحابہ سنتے ہوں گے جو مالک جنت ہے اور وہ حقیقی جنت کے مالک، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی کنجیاں عطا کی، وہ جسے چاہے داخل کرے۔ میرے عزیزوں، اب اندازہ کرو کہ کہیں قیامت کے دن پکار دیا جائے فلاں بن فلاں جنت میں نہیں جا سکتا، اسے دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ یہ ساری نعمتیں جو تم نے سنا، صرف حسرت کے ساتھ دیکھتے رہ جاؤ گے، دیکھتے رہ جاؤ گے۔ 8ویں پارے میں آیت آئی ہے، جب پڑھتے ہیں خاص طور پر تراویح کے وقت، رمضان میں بھی آیتیں آتی ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ سچ بتاؤں مسلمانوں، ترجمے کے ساتھ اگر معانی قرآن تمہیں سمجھ میں آنے لگے تو تمہارا دل مچل جائے گا، آنکھیں بہہ پڑیں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ یہ کہتے ہیں جنتیوں کا اعلان ہو جائے گا، فلاں جنت کی طرف جاؤ، فلاں تم بھی جاؤ جنت کی طرف، فلاں 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 حساب کے ساتھ بھیج دیے جائیں گے۔ کچھ اعمال کی وجہ سے، کچھ بخشش کی وجہ سے، کچھ سفارش کی وجہ سے جا تو رہے، لیکن کچھ وہ ہوں گے جن کے لیے دوزخ لکھ دی گئی، کہا گیا کہ انہیں نہیں بھیجا جائے گا، ان کو دوزخ کی طرف لے جاؤ، اوندھے منہ کھینچے لے جا رہے ہوں گے۔ اب دیکھیں 2 جماعتیں ہوں گی اس وقت، جہنمی جہنم کی طرف کھینچے جا رہے ہوں گے، بہت تیز ان کی چیخیں ہوں گی۔ کس انداز سے؟ کہا گیا ہے کہ ان کا سر گھٹنوں میں ڈالا جائے گا، گھٹنوں میں، پیروں میں، اور فرشتے ان کے بالوں کے ساتھ کھینچ رہے ہوں گے۔ اوندھے منہ اسی کو کہا گیا ہے، اور بعض لوگوں کو ان کے پیروں سے کھینچتے ہوئے الٹا جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، الگ الگ انداز سے۔ بعض کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی انتڑیاں پیٹ میں سے پیچھے کے مقام سے نکال کر انہیں کھینچا جا رہا ہوگا، وہ جہنم کی طرف بری ذلت کے ساتھ جا رہے ہوں، بڑی بری ذلت کے ساتھ، لیکن سب کے چہرے پہچانے جا رہے ہوں گے، ہر کوئی جانتا ہوگا۔ اب جو جنتی جا رہے ہوں گے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے خوشیوں سے، ان کا استقبال بھی ہو رہا ہوگا، انہیں جنتی لباس پہنایا جا رہا ہے، تاج پہنایا جا رہا ہے، خوشبو میں معطر کر کے انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ اس وقت جنتی پکاریں گے کس کو؟ دوزخیوں کو۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اب میں بتا رہا ہوں۔ جنتی پکار کر کہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی لوگ دوزخیوں کو پکاریں گے، اے دوزخ میں جانے والوں، کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ ان قد وجدنا وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے دیکھ لیا، ہمارے مولا نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا جنت کا، وہ وعدے کا پکا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہمارے رحمان کو، وہ وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں جنت کی طرف بھیج رہا ہے۔ اے دوزخیو، تم جس کی پیروی کرتے تھے دنیا میں، کیا تمہارے مالک نے بھی تمہارا وعدہ پورا کیا؟ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، وہ پکاریں گے کیا تمہارے جو بڑے تھے دنیا میں، جس کے پیچھے تم چلتے تھے، کیا انہوں نے تمہارا وعدہ پورا کیا؟ تم سے کہتے تھے نا ہمارے پیچھے چلو، ہم یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، تم لالچ میں ان کے پیچھے چل گئے،
کیا تمہارے مالکوں نے تمہارا وعدہ پورا کیا؟ وہ پکاریں گے دوزخی، کیا ہم غلط راستے پر نکل پڑے، رب کو نہیں پہچانے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے عیش جو بھی ہے وہ حقیقی دنیا کا عیش نہیں، جنتی عیش ہے۔ ان میں سے کئی ایسے ہوں گے ان کو پکارا جائے گا، کیوں جا رہے ہو آج دوزخ میں؟ یہ سورہ مدثر کی آیت ہے، عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر، دوزخ تمہاری طرف کیوں کھلی آ رہی ہے، کیوں جا رہے ہو تم دوزخ میں؟ وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ اس میں سے دوزخیوں میں کہ ایک بڑی جماعت ہوگی، وہ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ان میں سے بڑی جماعت یہ کہے گی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ آج بدلنے کا وقت ہے، اپنی نمازوں کو ہلکا نہ سمجھو۔ اب یہاں دو باتیں اس آیت میں تھی، انہی دونوں باتوں پر میں نے گفتگو کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کے خلاف چلے، مولا فرماتا ہے ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے، ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت میں دوسری بات یہ ہے مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اپنا دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اللہ فرماتا ہے ہم اسے بھی دوزخ میں ڈالیں گے۔ مومنوں کا راستہ، اب یہاں دو باتیں کیوں کہی گئی ہیں؟ رسول کا راستہ، مومنوں کا راستہ، کیا الگ الگ ہے؟ نہیں، یہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے کہ مومنوں کا وہی راستہ ہے جو رسول کا راستہ ہے۔ جس نے مومنوں کی مخالفت کی گویا کہ اس نے رسول کی مخالفت کی۔ مومنین میں علماء صالحین ہیں، علماء ربانیین ہیں، وہ ہر زمانے میں رہیں گے۔ ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی وعید ہے۔ اللہ فرماتا ہے نسلی جہنم وساعت مصیرا، ہم اسے دوزخ میں جھونک دیں گے اور کیا ہی پوری پلٹنے کی جگہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو پورے اسی ٹاپک پر ایک دن گفتگو کروں گا کہ دوزخ ہے کیا اور کہاں ہے، ابھی کیسی ہے۔ دوزخ کا ذکر تو آپ سنتے رہتے نا، ہے کیسی، کہاں ہے، کیا اس کی شکل ہے، پورا کا پورا حدیثوں میں بیان کیا گیا، قرآن کی بھی بہت ساری آیت۔ اس میں ایک ہی روایت میں بیان کرتا ہوں، ایک روایت بیان کر کے میں اختتام پہ آتا ہوں۔ جہنم کو اس دن لایا جائے گا جیسے بیل کو لایا جاتا ہے، لایا جائے گا۔ جہنم کے منہ پر 70,000 قلادے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بیلٹ جیسے پہنائے جاتے، رنگ لگا کر کے اس کو کھینچنے کے لیے 70,000 گانٹھ میں اس کو باندھ کر کے لا رہے ہوں گے 70,000، اور ہر گانٹھ پر 70,000 فرشتے ہوں گے، ہر گانٹھ پر جو اسے پکڑ کر کے لا رہے ہوں گے جہنم۔ اس کا منہ کتنا بڑا ہے، بہت بڑا۔ ایک جہنمی کا جو سائز ہے وہی 400 کلومیٹر کا سائز ہے۔ مکہ اور مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے، حضور نے فرمایا اتنا بڑا تو ایک جہنمی کا سائز ہے۔ آپ پھر اندازہ کرو کہ پوری دوزخ کتنی بڑی ہوگی۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک دھماکے کی آواز آئی، صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے آواز؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ اب جا کے لگا ہے۔ جب جہنمیوں کو گرایا جا رہا ہوگا، وہ گرتے 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 تو ان کو 70 سال لگ جائیں گے خالی گرنے میں، پھر پہنچنے کے بعد الگ زندگی ہے۔ گرتے گرتے 70 سال، اور بعض روایت میں 70,000 سال لگیں گے، اتنی گہری ہے۔ بہرحال دوزخ کو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، 70,000 پھندے لگائے ہوں گے، اور ہر پھندے پر 70,000 فرشتے، اور بھی روایت میں ہے، اور ہر فرشتے کے نیچے 70,000 اور فرشتے۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جہنم کو اس دن لایا جا رہا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی قیامت کے میدان میں اہل محشر کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، جہنمیوں کا نام پکارا گیا ہوگا، تو یہ 70,000 فرشتے ایک ایک پھندے پر، اب حساب کریں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیلکولیشن خراب ہو جائے گا، کیلکولیٹر خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہے جہنم کے 70,000 پھندے، اور ہر پھندے پر 70,000 فرشتے۔
پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے فرشتے اس کو لا رہے ہوں. اتنے فرشتے جب لا رہے ہوں گے، اس کے باوجود دوزخ جیسے ہی جہنمیوں کو دیکھے گی، ان پورے فرشتوں سے چھڑا کر بھاگے گی. یہ پورے فرشتوں سے بھی اپنے پھندے چھڑا کر بھاگے گی جہنمیوں کی طرف کھانے کے لیے. میں برسوں سے بھوکی ہوں، مجھے جلدی دیا جائے. وہ فرشتے دوڑ کر کے اسے پکڑ رہے ہوں گے، لیکن دوزخ ان کے ہاتھ میں آ نہیں رہی ہوگی. یہ بھی حدیث پاک. دوزخ جہنمیوں کو دیکھتے ہی ان کی طرف لپک رہی ہوگی، آگ کی زبان نکالتی ہوگی بار بار. تو میرے عزیزو، اس ہولناکی سے ڈرو. قرآن میں بار بار اللہ نے فرمایا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو بنایا گیا ہے اور پتھروں کو. جب جب جہنم کی آگ ہلکی پڑنے لگے گی، ایک انسان ڈالا جائے گا، وہ پیٹرول کا کام کرے گا اور بھڑکے گی، ایندھن بنایا جائے گا. یہاں سے میں نے دونوں تذکرے کر دیے، جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے. زندگی تمہارے پاس بہت مختصر سی ہے، آج یا کل، یا پتہ نہیں زندگی کی کون سی شام ہماری آخری ہے، جس دن موت کا فرشتہ تمہارے گھر پر دستک دے رہا ہوگا اور پھر تم سوچ رہے ہوگے کہ کچھ اور تلاوتیں کر لوں، تسبیح پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں، بقایا پورا کر لوں. لیکن وہ موت کا فرشتہ تمہیں منٹ بھی نہیں ٹائم دیتا. وقت اس کے آنے سے پہلے اپنی ساری چیزیں صاف کر لو، مکمل کر لو. میں بچوں سے بار بار کہتا ہوں کہ تم اگر زندگی کو یہ سمجھتے ہو عیش کے لیے ہے، تو اے بندو، جب تم معذور ہو جاؤ گے بار بار اس جوانی کو ترسو گے.